Assalamu alaikum. I'm Harun from Basics. Today we will discuss about the integration process and design rules. Now have a look on integration process. इंटीग्रेशन प्रोसेस का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट है तो उसके साथ के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे सेम हैं, उनके मीनिंग भी सेम है, लेकिन अल्टरनेटिव हमारे पास हैं उसके। जैसे कि हम शैम्पू की एग्जांपल ले सकते हैं कि शैम्पू में एक प्रोडक्ट है डैंड्रफ रिमूव, तो वो सनसिल्क के पास भी है। तकरीबन सब सनसिल्क, हेड एंड शोल्डर और सब के पास ये तकरीबन भी उसके मीनिंग भी सेम है, काम भी सेम करना उसने, लेकिन उसके अल्टरनेटिव्स हैं सब के पास। नाउ हैव अ लुक ऑन परचेज डिसीजन। जब भी एक कंज्यूमर जो है वो किसी भी चीज़ को ख़रीदना चाह रहा होता है, अगर उसने अपने वॉट सेट में एक ब्रांड को सेट कर लिया है और वो इस ब्रांड को जो सा इस ब्रांड पे परचेज़ कर रहा है, उसके कोई और इन्फॉर्मेशन को वो सर्च नहीं कर रहा, वो एक ब्रांड पे आ गया है, देन वो परचेज डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन नाउ हैव अ लुक ऑन परचेज डिसीजन। जब भी एक कंज्यूमर जो है वो किसी भी चीज़ को ख़रीदना चाह रहा होता है, अगर उसने अपने वॉट सेट में एक ब्रांड को सेट कर लिया है और वो इस ब्रांड को जो सा इस ब्रांड पे परचेज़ कर रहा है, उसके कोई और इन्फॉर्मेशन को वो सर्च नहीं कर रहा, वो एक ब्रांड पे आ गया है, देन वो परचेज डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन हाईली इन्वॉल्व्ड और कम्प्लेक्स परचेजेस करता है, जैसे कि हम कोई ऑटोमोबाइल ख़रीदनी है, कोई पर्सनल कंप्यूटर लेना है, तो इसके बारे में उसको सर्च करना पड़ेगा, उसको ये देखना पड़ेगा मैंने हाउ टू वेयर टू बाय, देन वो परचेज़ कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है परचेज डिसीजन में, दैट इज़ ब्रांड लॉयल्टी। मार्केटर्स जो हैं वो ब्रांड लॉयल्टी के कस्टमर जो स्विच कर जाते हैं, उन्हें लाने के लिए वापस ब्रांड लॉयल्टी पे लाने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। जैसे कि फिगर 4.5 है, वो शो कर रही है कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज है जिस पे लोग जो उनसे वो लॉयल हैं अपने ब्रांड के साथ। तो मार्केटर्स इस पे बहुत फोकस करते हैं कि हमारे जो ब्रांड लॉयल कस्टमर्स हैं उन वो स्विच ना करें। अगर वो स्विच कर रहे हैं तो वो किस वजह से कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको फिलअप करने के बाद जो उनसे कस्टमर एक ब्रांड के साथ लॉयल होता है। नाउ हैव अ लुक ऑन पोस्ट परचेज एवोल्यूशन। ये डिसीजन प्रोसेस उनसे परचेज़ के बाद एंड नहीं हो जाता, बल्कि जब एक कंज्यूमर जो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदता है, उसके बाद उसकी सर्विसेज और इस प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस को अपनी एक्सपेक्टेशंस पे मीट करवाता है। अगर वो मीट हो जाता है तो वो सेटिस्फाइड होता है और वो दोबारा जो इसको ख़रीदता भी है और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ भी जनरेट करता है। अगर वो उसकी एक्सपेक्टेशन जो सी हैं वो मीट नहीं करती तो वो डिससेटिस्फाइड होता है, जिससे आप नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ भी जनरेट हो सकता है, जिससे आपका जो सेल्स भी कम हो सकती है, आपको दोबारा वो इसका अल्टरनेटिव ढूंढ सकता है। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है ये पोस्ट परचेज पे भी एवोल्यूशन पे भी बहुत इफेक्टिव है। And now the consumer learning process. In the sense of consumer learning process, learning means a set of changes in the consumer mind, that is individual behavior or arising from experience, and these two conditions are applying for future related behavior. Two basic approaches to learn are the behavioral approach and cognitive learning theory. And now have a look on behavioral learning theory. बिहेवियर लर्निंग थ्योरी जो सी है वो टोटली बेस्ड करती है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स पे। स्टिमुलस मीन्स जो आपने इनपुट दिया, और रिस्पॉन्स मीन्स जो उसका इनपुट का आउटपुट आया उसको हम रिस्पॉन्स कहेंगे। ये बिहेवियर थ्योरी दो अप्रोचेस पे अप्लाई होती है। फर्स्ट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग एंड सेकंड इज़ ऑपेरेंट कंडीशनिंग। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ये रिलेशनशिप है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का, यानी कि आपके इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशनशिप है उसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहेंगे।
اینڈ ناؤ اس کی ایک ایگزامپل تھی جو ایک سائیکالوجسٹ پیولوٹ تھے جنہوں نے یہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا ڈاگ پہ. تو ڈاگ کو انہوں نے فرسٹلی تو انہوں نے یہ جنریٹ کروایا کہ انہوں نے اس کو فوڈ دی اکیلی, تو ڈاگ کا جو سلائیوا تھا وہ جنریٹ ہوا, یہ بیفور کنڈیشننگ ہے. دین انہوں نے ایک دن بیل دی لیکن کوئی رسپانس نہیں آیا ڈاگ کا. اس کے بعد انہوں نے پھر ایک میتھڈ اپلائی کیا, بیل اور فوڈ دونوں اکٹھی ڈاگ کو دی, جس سے اس کا سلائیوا جنریٹ ہوا. یہ ڈیورنگ کنڈیشننگ ہے, ڈیورنگ کنڈیشننگ اس کا سلائیوا جنریٹ ہوا, لیکن یہ میتھڈ انہوں نے بیل اور فوڈ والا کئی دن جو سا رپیٹ کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے ایک دن جو سا نا اکیلی بیل دی, جس کی وجہ سے اس کا سلائیوا جنریٹ ہوا ڈاگ کا, جس کا رسپانس آیا. اور یہ تھیوری جو سی ہے, یہ تھیوری اسٹیملی رسپانس تھیوری کا یہ نام, اس تھیوری کا نام. ناؤ ہیو اے لک آن اپیرنٹ کنڈیشننگ. اپیرنٹ کنڈیشننگ جو سی ہے وہ لرن کی جاتی ہے اپنے ایٹماسفیئر, اپنے انوائرمنٹ سے, لیکن اس کو دو کنڈیشن میں اپلائی کیا جا سکتا ہے, ایک تو ریوارڈ اور ایک پنشمنٹ. وہ ریوارڈ اور پنشمنٹ دونوں جو ہے وہ بیہیویئر پہ دی جاتی ہیں. اگر ہم اس کو اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں, کنزیومر پرسپیکٹیو سے دیکھیں, تو اگر کوئی کنزیومر کوئی پروڈکٹ اور سروس لیتا ہے, اگر تو وہ اسے اچھی پازیٹیو لیتا ہے, پازیٹیوٹی جاتی ہے, تو وہ پرچیز رپیٹ کرے گا اسے. یہ ریوارڈ ہے, یہ ریوارڈ آرگنائزیشن کو یا جو پروڈکٹ کمپنیوں سے ریوارڈ جائے گا. یا تو وہ نیگیٹیوٹی کریٹ ہوگی اور وہ دوبارہ اس کو رپیٹ پرچیز نہیں کرے گا, یہ پنشمنٹ ہے ایک قسم کی. یہ سمپل سا یہ تھیوری تھی اس کی. ناؤ ہیو اے لک آن کوگنیٹیو لرننگ تھیوری. کوگنیٹیو لرننگ تھیوری بیسڈ کرتی ہے آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ پہ, آپ کی اپنی تھنکنگ پہ. آپ کسی پروڈکٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا آپ نے اس کے بارے میں یعنی کہ آپ نے پہلے سوچنا ہے, پہلے دیکھنا ہے. اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ سیٹی ماری اور ایک کام ہو گیا, یہ نہیں ہے. اس کے اندر آپ نے اپنے مائنڈ سے سوچنا ہے. آپ اس کوگنیٹیو تھیوری سے آپ سیٹسفائڈ زیادہ ہوں گے. اور دوسری بات, اس پہ ایکسٹرنل فیکٹر بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں, جیسے کہ کلچر, سب کلچر, سوشل کلچر, ریفرنس گروپ اور سچویشن ڈٹرمنیشن. یہ کیونکہ افیکٹ کیوں کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے جو ان سے اپنے دماغ سے سوچا ہے, اپنے آپ نے سوچنا ہے. جیسے کہ ایگزامپل لے لیں, ہم میٹ کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ہم مسلمز ہیں تو ہم حلال میٹ کو پریفر کریں گے ایز کمپیئر ٹو جو ان سے حلال میٹ. بغیر حلال میٹ کے ہم جب تک ہمیں ویریفائڈ نہیں ہوگا کہ یہ حلال ہے, تب تک ہم اس کو کھا نہیں سکتے. تو اگر ہم کوگنیٹیو تھیوری کے ڈپینڈنٹ چلیں, تو میٹ جو ان سے میٹ ہمارے کلچر کو بھی ڈپینڈ کرتا ہے, کہ کلچر ہمارا جو ان سا ہے وہ یہ ڈپینڈنٹ ہے. ہم دماغ سے سوچ نہیں سکتے کہ ہم میٹ جو ان سا ہے وہ حلال میٹ یعنی کہ بغیر حلال کیا وہ میٹ ہم کھا لیں گے, وہ یہ ہم کر ہی نہیں سکتے. تو یہ ایکسٹرنل فیکٹر کس پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, لیکن انسان کی سوچ سب سے زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. جب انسان کی سوچ ڈپینڈنٹ ہوگی تب کلچر, سوشل کلاسز, یہ سب کچھ یہ ڈپینڈنٹ ہو جائے گا. ناؤ ہیو اے لک آن انوائرمنٹ انفلوئنس اینڈ کنزیومر بیہیویئر. فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس اباؤٹ کلچر. جو کلچر جو ان ہے وہ کنزیومر بیہیویئر پہ بہت زیادہ افیکٹو ہے. جیسے کہ ہم یہ کہہ لیں کہ ہمارا اگر پاکستانیز کا یہ کلچر ہے, کیونکہ یہاں ہم مسلمز ہیں, تو ہمارا یہ کلچر ہے کہ ہم ہمیشہ حلال فوڈ ہی کھائیں گے. تو مارکیٹر کو بھی اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہمیشہ جو ان سے پروموشنل ایکٹیویٹیز, ایڈورٹیزمنٹ یا جو بھی اسٹریٹجیز اپلائی کرنی ہے وہ کلچر کے ڈپینڈنٹ ہو, امپلیمنٹ کرے, لیکن کلچر کے ساتھ ہی امپلیمنٹ کرے. یہ نہ ہو کہ آپ جو ان سے ہمارے کلچر کو کوئی نقصان پہنچائے تو وہ کسی بھی پروڈکٹ یا وہ چیز نہیں چل سکتی. نا ویلکم کن ریفرنس گروپ. جیسا کہ ہم نے کلچر کے بارے میں پڑھا تھا کہ کلچر بہت ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کنزیومر بیہیویئر پہ, ایسے ہی ریفرنس گروپس بھی بہت ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. کچھ ایسی پروڈکٹ اور سروسز ہوتی ہیں جو ریفرنس بیسڈ ہوتی ہیں, ریفرنس سے ہی جو ان سے ان کو کنزیومر بیہیویئر کو چینج کیا جا سکتا ہے اسے. جیسے کہ ہم انشورنس کی ایگزامپل لے لیں, تو یہ بھی ریفرنس بیسڈ ہوتی ہے, کسی نہ کسی ریفرنس سے ہی جو ان سے یہ اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے. نو ہیو اے لک آن سچویشنل ڈٹرمنیشن.
جو ان سا ایکسٹرنل فیکٹر جو ہے فائنل ایکسٹرنل فیکٹر وہ پرچیز اور سچویشن پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. یہ 3 ٹائپ آف سچویشن ڈٹرمنیشن جو کہ افیکٹ کرتے ہیں. فرسٹ از اسپیسیفک یوزج سچویشن اینڈ سیکنڈ از پرچیز سچویشن اینڈ تھرڈ از کمیونیکیشن سچویشن. اینڈ دی فرسٹ آف آل وی ڈسکس اباؤٹ اسپیسیفک یوزج سچویشن. جو ان سے اسپیسیفک یوزج سچویشن ہے یہ ایک خاص طور پہ ایک ایسا سرکمسٹانس ہوگا جدھر پروڈکٹ کو یوز کیا جائے گا. فار ایگزامپل اگر ہم ایگزامپل لیں تو جیسے ہم پرائیویٹ کسی چیز کے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں اور ایک ہم خریدتے ہیں پبلک کے لیے, تو پرائیویٹ کنزمپشن کے لیے جو ان کی چیز خریدی جائے گی اس پہ ایکسٹرنل فیکٹر ہمارا جو ان سے وہ امپلیمنٹ ہوگا. اینڈ ناؤ دی پرچیز سچویشن. جو سے پرچیز سچویشن کنزیومر بیہیویئر جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے جو انوائرمنٹ کی کنڈیشن ہوتی ہے کنڈیشن پہ. جیسے کہ ایک اسٹور ہے, اگر اسٹور پہ اگر اس کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے, یہ بہت اچھا امپیکٹ جائے گا کنزیومر کے بیہیویئر افیکٹ پہ, کنزیومر کے پرچیزنگ افیکٹ